إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر ایمان والوں کو ایمان مکمل کرنے کی دعوت دی ہے، اور کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ سے ہدایت طلب کرو. سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم، ایک ایمان والا شخص نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کر رہا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسلام پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ صراط مستقیم کی راہ پر ہے. اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ تم دعا کرو صراط مستقیم کی کہ تمہیں ہدایت مل جائے. ایسے ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جس کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل فرمایا، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو رسول سے پہلے نازل ہو چکی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، جس نے کفر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ، اور جس نے اللہ کی آسمانی کتابوں کا انکار کیا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں لایا، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لایا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا. قرآن کی یہ آیت، اسی طرح سے ایک اور آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟
اللہ عز و جل نے فرمایا اے ایمان والو ایمان قبول کرو، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، اہدنا الصراط المستقیم، اے ایمان والو اللہ سے صراط مستقیم کی دعا کرو، ہدایت کی دعا مانگو۔ معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہوں جو کلمات تو اسلام کا پڑھے ہیں لیکن اسلام پر صحیح طریقے سے نہیں چلتے، ایمان کے تو دعوے دار ہیں لیکن ایمان کی طرح جیسے رہنا چاہیے مومن و مسلمان کی طرح ویسے نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اے ایمان والو صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان و اسلام نہیں بلکہ عمل بھی کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہوگا۔ ایمان کو کامل کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ یعنی اپنے ایمان کو مکمل کرو، اے ایمان والو صراط مستقیم کی دعا مانگا کرو۔ یہ ہم سب سے خطاب ہے اور خصوصاً اسلام والوں کو کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں پکے مسلمان بنو۔ ان آیتوں کا میسج یہ ہوا مسلمانوں پکے مسلمان بنو، اصلی اسلام والے بنو، مومن کامل بننے کی کوشش کرو۔ اور کوئی بھی مسلمان پکا مسلمان اس وقت بنے گا جب اسلام کی بنیاد اور اسلام کی عمارت اس کی مضبوط ہوگی۔ اسلام ایک گھر کی طرح ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر کے 5 کھمبے ہیں، پانچوں کھمبا جس کا مضبوط ہوگا وہ اصلی اور پکا مسلمان ہوگا، اور جس کے اس 5 کھمبے میں سے کوئی بھی کھمبا گرے گا وہ انسان صحیح مسلمان نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث ہے باب دعاؤکم ایمانکم، حدیث نمبر 8۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اسلام ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ ہے، اس کے 5 پلر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پہلا پلر، پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان کلمے کی گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے تقاضے پہ عمل کرے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ دوسرا رکن ہے، دوسری بنیاد ہے کہ انسان نماز کا پابند ہو۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ تیسری چیز ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ وَالْحَجِّ حج فرض ہو جائے تو حج بھی ادا کرے۔ وَصَوْمِ رمضان رمضان کے روزے آ جائیں تو رمضان کے مکمل روزے رکھے۔ یہ 5 پلرز ہیں۔ اب یہ حدیث پاک جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام بنایا گیا ہے 5 چیزوں سے، 5 چیزوں سے مل کر اسلام بنتا ہے، اس لیے اس کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اب ان 5 کو ایک طرف رکھیے اور آج کے مسلمان کو ایک طرف دیکھیے، کیا یہ 5 کی 5 عمارتیں ہماری 5 کے 5 بنیادیں ارکان اور پلرز ہمارے محفوظ ہیں یا اس میں سے ایک آدھ پلر 2 پلر ٹوٹ چکے ہیں؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، یہ ہمارے کلمے کا مفہوم ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، ایمان تو کلمے کا ہے، اسلام تو کلمے کا ہے، یعنی کلمہ تو پڑھ کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں، لیکن توحید میں بھی خلل ہے، ایمان بھی صحیح سلامت محفوظ نہیں ہے، عبادات میں بھی شرک موجود ہے، اور اگر عبادات میں اخلاص نظر بھی آ رہا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی غائب ہے، یعنی کلمے کا ایک جز پایا جا رہا تو دوسرا جز نہیں پایا جا رہا ہے، دوسرا پایا جا رہا تو پہلا نہیں پایا جا رہا ہے، دونوں کہیں کہیں غائب ہے۔ یہ مسلمانوں کی وہ حالت ہے کہ اسلام کا جو پہلا رکن ہے، بنیادی رکن ہے، اسی میں مسلمان صحیح سالم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے بندو عمل کرو تو خالص کرو۔ قرآن کریم میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو لوگ دنیا میں شرک کے ساتھ عمل کرتے ہیں ہم ان کے عمل کی طرف بڑھیں گے، ہم ان کی نیکیوں کو پراگندہ بنا کر ہواؤں میں بکھیر دیں گے، اس کی کوئی ویلو نہ دیں گے، کوئی اہمیت نہ دیں گے، یعنی کہ قبول نہ فرمائیں گے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے نبیوں کے بارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر 18 نبیوں نے بھی شرک کیا، اگر ہمارے نبیوں کی جماعت نے بھی شرک کیا تو ان کی نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ نے میسج دے دیا، اے مسلمانوں، اسلام کا جو پہلا رکن ہے، بنیادی رکن ہے، پہلا پلر ہے کہ اپنی توحید کو مضبوط بناؤ، اپنی زندگی میں شرک کا شائبہ تک نہ رکھو، شرک سے اپنے آپ کو مکمل طور سے پاک فرماؤ، اور وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اے مسلمانوں جو بھی نیکی کرنا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضرور دیکھ لینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الامارہ 1718 کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ نیکی برباد کر دی جائے گی جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی ہو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کیا گیا ہو۔ یہ پہلا پلر اسلام کا ہے کہ توحید اور رسالت، اللہ کے لیے خالص اور نبی کا طریقہ۔ مسلمانوں کی حالت کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، توحید میں بھی خلل ہے اور نبی کی سنت کے تو پتہ ہی نہیں ہے، پھر عمل کیسے کریں گے؟ دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، مسلمانوں نماز کی پابندی کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان نمازی ہوتا ہے، مشرک نمازی نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان نمازی ہوتا ہے، غیر مسلم نمازی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کتاب الایمان کی آیت حدیث نمبر 82 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان، ایک انسان اور شرک و کفر کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان ہوگا تو نماز پڑھے گا۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، 10 روزے گزر گئے، مسلمانوں کی حالت نماز کے معاملے میں دیکھیے، قیام اللیل کرنا، تراویح کی نماز پڑھنا، امام کے ساتھ گھر سے واپس، مسجد سے گھر واپس جانا تو دور کی بات ہے، 5 وقتہ فرض نمازوں ہی میں مسلمان کو تاہ نظر آ رہا ہے۔ دنیا کے چکر میں کوئی عید کی تیاری میں اپنی ظہر اثر چھوڑ رہا ہے، کوئی عید کی تیاری کے لیے اپنی دکان کو چمکانے میں، کاروبار کے چکر میں اپنی ظہر اثر چھوڑ رہا ہے، قیام اللیل کوئی دن بھر کی تھکان کو اتارنے کے لیے چھوڑ رہا ہے، کوئی سحری کے چکر میں اپنی فجر کو چھوڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ 5 وقت کی نمازیں اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر یہ گمان ہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں تو یہ صرف شیطانی خیال ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، مسلمانوں نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور ہمارے نبی نے تو فرق ہی بدلا دیا۔ میرے نبی کا غصہ دیکھیے اس شخص کے بارے میں جو نماز مسجد میں آ کے نہیں پڑھتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب وجوب صلاۃ الجماع 6644 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنی مسجد میں کسی اور کو اذان دینے کا حکم دوں اور اپنے مصلی پہ کسی کو نماز پڑھانے کی اجازت دوں، پھر میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر مدینے کی گلیوں میں نکل جاؤں، ثم اخالف الى رجال، میں ان لوگوں کو تلاشوں، ان لوگوں کا پتہ لگاؤں جو مسجد میں اذان ہو جانے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا نماز کو نہیں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان ہو جانے کے بعد، اذان کی کان میں آواز جانے کے بعد بغیر کسی عذر کے اگر کوئی مسجد میں نہیں آ رہا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آگ کا انگارہ لے کر، آگ کے شعلے لے کر ان کے گھروں کو بھی جلا ڈالے گا اور ان لوگوں کو بھی آگ میں جلا ڈالے گا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَوْحَرِّقَ مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ، اذان کے بعد جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں نکلا میں اس انسان کو آگ سے جلانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہمارے نبی نے کیا نہیں لیکن آپ کا یہ ارادہ تھا۔ فرماتے ہیں میں ایسا سوچتا ہوں کہ کروں تاکہ منافقین کو کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ آپ رمضان میں دیکھیے مسلمان کون سے وقت کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، کون سے وقت میں زیادہ کوتاہی کرتے؟ عشاء کی اور فجر کی۔ اور اتفاق کی بات ہمارے نبی نے فرمایا منافق انسان جو ہوتا ہے انہی 2 وقت میں غائب رہتا ہے،
انہی دو وقت کی نمازیں منافق کے اوپر بھاری پڑتی ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ عشاء ہماری زیادہ کھا لیے افطاری کے بعد اسی لیے نہیں آ پا رہے، اور فجر ہماری سحری میں زیادہ کھا لیے، دونوں کھانے کی وجہ سے جا رہی ہیں۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں نیند آ گئی تھی اس لیے گھر پہ سو گیا اور گھر پہ پڑھ لیا، کم ہی لوگ اس بات میں سچے ہوں گے، اکثر و بیشتر جھوٹ بول رہے ہوں گے کہ گھر پہ پڑھ لیا، اکثر و بیشتر جھوٹ۔ جس کو اتنی فکر ہوگی کہ نماز چھوٹ رہی ہے لاؤ گھر پہ پڑھ لیتے ہیں، وہ مسجد میں نہیں جائے گا۔ ایک دن چھوٹے گی، دوسری دن چھوٹے گی، تیسری دن چھوٹے گی، ایک نہ ایک دن ضرور خیال آئے گا جب نماز پڑھنا ہی ہے تو مسجد میں جا کر کیوں نہ پڑھیں۔ بہت سارے علماء کرام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو فرض قرار دیا، واجب قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ آپ نے اپنا ارادہ بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو جلا دوں، اس کی شرح علماء نے لکھا ہے کیا میرے نبی کا ارادہ صرف بے نمازی اور جماعت چھوڑنے والے انسان کو جلانے کا تھا یا اس کے گھر کو بھی؟ شارحین نے لکھا میرے نبی کا ارادہ انسان کو بھی جلانے کا تھا اور اس کے گھر کو بھی جلانے کا تھا۔ کہا غلطی تو انسان نے کی ہے، گھر نے کون سی غلطی کی تھی؟ گھر میں تو عورتیں بھی ہیں جن پہ جماعت فرض ہی نہیں، گھر میں تو بچے بھی ہیں جن کے اوپر جماعت فرض ہی نہیں، اس کے باوجود میرے نبی فرما رہے ہیں میں اس انسان کو بھی آگ لگاؤں گا اور اس کے گھر کو بھی آگ لگاؤں گا۔ اگر یہ بات کوئی ظالم انسان بولے تو آپ کہیں گے نارمل ہے، نارمل بات بول رہا ہے، یہ ایسے کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے نبی تو وہ ہیں جو جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے والے ہوں، جو یہ فرما رہے ہیں حلال جانور کو ذبح کرنا ہو تو اچھی طریقے سے کرو، تکلیف اسے نہیں ہونی چاہیے۔ پرندوں کو گھونسلے سے نکال کر تکلیف دینے پر منع فرما رہے ہو، وہ نبی فرما رہے ہیں میرا غصہ یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کو آگ لگا دوں، ان کے گھر کو آگ لگا دوں، سب کو جلا کے تہس نہس کر دوں۔ اندازہ کیجئے جو اصل میں نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ تو ان کی بات ہے جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جو اصلاً نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں میرے نبی کا کیا خیال ہوگا؟ یہ چیز سوچنے کی ہے۔ یہ اسلام کا پلر ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ آج اکثر مسلمانوں کا یہ پلر بھی گرا ہوا، اس کے باوجود اسلام کی چھت ان کی رکی ہوئی ہے، ان کا ایسا ماننا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولتیں دے رکھی ہیں، جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نواز رکھا ہے، ان کو زکوٰۃ بھی دینا چاہیے۔ یہ بھی اسلام کی ایک بنیاد ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھ رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں، صدقات و خیرات نہیں نکال رہے ہیں، اے نبی ان کو آپ دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن ان کے ان مال کو، ان کے سونے اور چاندی کے جواہرات کو، ان کے اس خزانے کو، ان کے روپے پیسے کو، ان کے بینک بیلنس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس کو آگ کا انگارہ بنایا جائے گا، پھر ان کے جسم کو، ان کی پیٹھ کو، ان کے چہرے کو، ان کی کمر کو، ان کی پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہی خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ آج تم چکھ لو۔ یہ قرآن کی واضح آیت جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے اس کو زکوٰۃ ہر حال میں دینا چاہیے، ورنہ خود اپنی دولت سے انسان کو سزا دی جائے گی۔ آگ میں دولت تپائی جائے، گرمائی جائے اور اس کے ذریعے سے انسان کا چہرہ، اس کی پیٹھ، تین جگہ کا ذکر اللہ نے فرمایا، چہرہ، کمر اور اس کے پہلو، پیٹھ، یہ ساری چیزیں داغی جائیں گی۔ آپ ذرا سوچئے کیا حشر ہوگا انسان، اپنی ہی چیز سے انسان سزا پا رہا ہو۔
اور صحیح بخاری کتاب الزکات باب اثم مانع الزکات 1403 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اپنے مال کی زکات نہیں نکالی، مثل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان، اسی کے مال کو قیامت کے دن ایک اژدہا بنا دیا جائے گا، وہ اژدہا عمر دراز اژدہا ہوگا، وہ اژدہا جس کے سر پہ بال نہیں ہوں گے یعنی زہر سے بھرا ہوا ہوگا، اس کے منہ کے دونوں طرف 2 نقطے ہوں گے یا اس کے دانت ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہی سانپ اس انسان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ سانپ اس انسان کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، فیاخذ بالحزمی، اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، انسان اس کو چھڑانے کی کوشش کرے گا، بھاگنے کی کوشش کرے گا، سانپ اسے ڈنک مارتا جائے گا، ڈستا جائے گا، کاٹتا جائے گا اور بولتا جائے گا انا کنزک و انا مالک، میں تو تیرا ہی خزانہ ہوں، میں تو تیرا ہی سیونگ ہوں، میں تو تیرا ہی مال ہوں، میں تو تیرا ہی مال ہوں، تو مجھ سے دور کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو نے مجھے سینت کے رکھا ہے، تو نے مجھے اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے، آج میں وہی ہوں جو تیرے اوپر مسلط کیا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، جو لوگ اللہ رب العالمین کا سب کچھ لے رہے ہیں، اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے نواز رہا ہے، دولتیں عطا فرما رہا ہے، اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، بخیلی کر رہے ہیں، وہ اپنی اس کنجوسی کو، اپنی اس بخیلی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، بل هو شر لهم، یہ ان کے لیے بہت بری چیز ہے، یہ ان کے لیے خطرناک چیز ہے، یہ ان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور اس سے بری چیز کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے ہی مال کے ذریعے سے ڈسا جائے، اپنے ہی مال کے ذریعے سے اس کو زہر پہنچایا جائے، یہ عذاب ہے۔ اور زکوٰۃ کے معاملے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ٹائٹ تھے۔ سنن نبی داؤد 1575 کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حکم دیا جائے گا کہ زکوٰۃ ادا کرو، وَمَن مَنَعَهَا، کسی نے کہہ دیا میرا مال ہے میں نہیں دوں گا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اگر طاقت ہو اسلامی حکومت کی فَإِنَّ آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، تو پاور کا استعمال کر کے اس کے مال کو 2 حصوں میں بانٹا جائے، ایک کو اسلامی سلطنت قبضہ کر لے گی۔ کیوں منع کیا زکوٰۃ دینے سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عظمت من عظمات ربنا عز وجل، میں یہ اسٹینڈ اس لیے لوں گا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا مال میں اس لیے چھین لوں گا کیونکہ یہ میرے رب نے اس بندے پر فرض قرار دیا ہے، یہ اس کا مال نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کا مال ہے، لہٰذا میرے ہاتھوں میں اگر پاور ہے، میرے ہاتھوں میں اگر طاقت ہے تو زکوٰۃ کا مال چھین کر میں حقداروں تک پہنچاؤں گا۔ نبی کریم فرما رہے وَمَن مَنَعَهَا، جس نے منع کیا فَإِنَّ آخِذُوهَا، میں اسے چھینوں گا، اور صرف زکوٰۃ کا مال نہیں، پنشمنٹ میں وَشَطْرَ مَالِهِ، اور اس کا آدھا خزانہ، اس کا آدھا مال بھی چھین لوں گا۔ کیوں تم نے منع کیا؟ اسی لیے صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ ہی میں آتا ہے 1456 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آتی ہے، بہت سارے مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اب نبی چلے گئے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب کیا ضرورت ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پہ اجتہاد کیا اور فرمایا اللہ کی قسم جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے کی کوشش کی کہ نماز ضروری ہے زکوٰۃ نہیں ضروری ہے، وہ میری تلوار کے سامنے آئے گا، میں اس کی گردن پہ اپنی تلوار رکھوں گا۔ عمر فاروق نے روکا، کہا جو کلمہ پڑھتا ہے آپ اس کی گردن پہ تلوار رکھیں گے؟ کہا عمر سنو واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم، اللہ کی قسم اگر ان لوگوں نے نبی کے زمانے میں ایک چھوٹی سی اونٹنی بھی زکوٰۃ نکالی ہوگی، ایک رسی بھی نکالی ہوگی، اور میری خلافت آنے کے
کے بعد آج اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو ابو بکر صدیق ان سے جنگ کرے گا، ابو بکر صدیق ان سے لڑائی کرے گا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا یہ اجتہاد، ان کا یہ جذبہ، ان کی اسلام کے لیے حمیت اور اسلام کے واجبات پر عمل کرانے کا یہ جذبہ جب میں نے سنا مجھے یقین ہو گیا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان بخش دیا اس مسئلے میں، یعنی ابو بکر صدیق جو فرما رہے ہیں یہی حق ہے، یہی سچ ہے کہ جو زکوٰۃ نہ نکالے اسلامی حکومت اسے جنگ کرے گی۔ آپ اندازہ کریں جنگ کس سے ہوتی ہے؟ باغیوں سے ہوتی ہے، کافروں سے ہوتی ہے، خارجیوں سے ہوتی ہے، ورنہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے ماتحتوں کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ۔ لیکن زکوٰۃ اگر کوئی نہیں نکال رہا ہے، اسلامی کنٹری، اسلامی حکومت اپنے ان ماتحتوں کے تعلق سے کہتا ہے کہ اس کے خلاف آپ کو جنگ کرنا ہوگا۔ یہ ابو بکر صدیق کا موقف ہے اور اس کی تائید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ زکوٰۃ ہم اور آپ کو دینا چاہیے، ہر حال میں دینا چاہیے، یہ نعمت کا شکریہ بھی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے مال کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض علماء کرام کہ جس مال سے زکوٰۃ نکال دیا جائے اس مال کو خزانہ نہیں کہا جائے گا، جس مال کو پاک کر دیا جائے اس مال کو جہنمی مال نہیں کہا جائے گا، جس مال سے زکوٰۃ نکال دی جائے اس مال کو اللہ رب العالمین کبھی کم ہی نہیں کرتا، اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ نکال دی جائے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، جس مال سے زکوٰۃ نکال دی جائے وہ مال انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، وہ مال انسان کی نیکیوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ زکوٰۃ حقیقت میں یہ غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائلین، قرآن میں اللہ نے فرمایا میرے مومن بندوں کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، فقیروں کا بھی حق ہے، اور یہ حق اگر آج نہیں دیں گے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہماری نیکیوں کو دیا جائے گا۔ آج ہم کسی کا اگر مال چھین لیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی کا حق نہیں کھاتے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں تو آپ حق کھا رہے ہیں، آپ کو لگتا نہیں کہ ہم دوسرے کا کھا رہے ہیں، اپنا ہی کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں دوسرے کا آپ کھا رہے ہیں، اور وہ بھی غریبوں مسکینوں کا کھا رہے ہیں، فقیروں کا کھا رہے ہیں، قرض داروں کا کھا رہے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، اگر فرض ہو جا رہی ہے، واجب ہو جا رہی ہے تو ادا کرنا چاہیے۔ اسلام کا یہ تیسرا اہم رکن ہے، اسلامی عمارت کی یہ اہم بنیادی استمبھ ہے، اس کو آج مسلمانوں نے گرا رکھا۔ آپ تینوں چیزیں غور کیجیے، توحید پتہ لتا نہیں چل رہا، سنت کی پیروی کوئی پتہ لتا نہیں، نماز کبھی کبھار، زکوٰۃ ہوتا ہی نہیں، کیوں نکالیں؟ پھر اسلام کہاں ہے؟ پھر کس بات کے مسلمان ہیں؟ وصوم رمضان، اسلام کی پانچویں بنیادی بات یہ کہ انسان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے۔ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں، جس طریقے سے نماز کی پابندی ضروری ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ کی پابندی ضروری ہے، اسی طریقے سے روزے کی بھی پابندی ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کتب علیکم الصیام، اے میرے بندو تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو انسان رمضان میں زندہ ہے، اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ زندہ بھی ہو، اللہ کا کھا بھی رہے ہو، سانس اللہ کی زمین پہ لے بھی رہے ہو، اس کے باوجود رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ رہے ہو۔ آپ دکانداروں کو دیکھیے، جیسے تراویح 8-5 دن میں ختم کرنے کے بعد سمجھ بیٹھے کہ ہم کو تو پورے مہینے کا ثواب مل گیا، کیا شیطان نے بہکایا ہے؟ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ گھروں میں چپ کے کھایا کرتے تھے، اب جب دکانداری کا ٹائم آ گیا ہے تو اپنی دکانوں میں کیسے بیچارے چپ کے کھائے، پان کھائے جا رہے ہیں، گٹکا کھائے جا رہے ہیں، کام کیے جا رہے ہیں اور پیسہ کمائے جا رہے ہیں، لوگوں کی عید کی تیاری کروائے جا رہے ہیں، اپنی عاقبت اور اپنے لیے جہنم تیار کیے جا رہے ہیں۔ کل ایک دکان والے پر نظر پڑی، بیچارہ کھائے جا رہا تھا، دوائے ہے، پتہ نہیں کیا نشے کی چیز تھی یا پان تھا، اور اٹا کٹا جوان ہے، کس لیے؟ دن بھر کام رہتا، کپڑے کی سلائی کر رہے ہیں، بڑی محنت کا کام ہے، دماغ لگتا ہے، آنکھ کی انرجی جاتی ہے، پیسہ کمانا ہے،
मजदूर तबका इस मामले में बड़ा ढीला नजर आ रहा है। अल्लाह की कसम, ये रमजान के रोजे फर्ज हैं, ये छूट नहीं। काम आप डिले करिए, रात में करिए, सुबह करिए, एनर्जी नहीं है रोक दीजिए, लेकिन ये फर्ज है, इसको छोड़ने पर गुनाह है। क्या गुनाह है, क्या सजा है? सजा बताते हैं। सही इब्न खुज़ैमा, सही इब्न हिब्बान, सही इब्न, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दिन मैं लेटा हुआ हूँ, दो जगाने वाले मेरे पास आते हैं, मेरे दोनों बाजुओं को पकड़कर मुझे खड़ा करते हैं और मुझे अपने साथ लेकर जाते हैं एक पहाड़ के पास। पहाड़ ऊंचा सा है, मुझे कहते हैं मोहम्मद इसके ऊपर चढ़ जाइए। मैंने कहा इतना ऊंचा पहाड़ मैं कैसे इस पे चढ़ जाऊंगा? उन लोगों ने कहा सनुसहिलुहु लक, मोहम्मद कोशिश करिए, हम आपकी मदद करेंगे, आसान कर देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उन दोनों की मदद से मैं पहाड़ की बुलंदी पे चढ़ गया। इज़म बि अस्वातिन शदीदा, पहाड़ की बुलंदी पे मैं पहुंच गया। मेरे कानों में सख्त आवाज आई, लोगों के चीखने की, चिल्लाने की आवाज आई। मा हाज़िहिल अस्वात, ये कैसी भयानक आवाज है? जवाब दिया गया हाज़िही अवाउ अहलिन नार, ये जहन्नमियों को चीखने, चिल्लाने की, पुकारने की आवाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ और दूर गया तो मैंने देखा फ़इज़ा अना बिक़ौमिन मुअल्लक़ीन बिअराक़िबिहिम, मैंने कुछ लोगों को देखा जो अपनी पिडलियों के बल उल्टे लटकाए गए हैं। अराक़ी बोलते हैं ये घुटने से नीचे का यह हिस्सा, इसको बांध के उल्टा लटकाया गया। मुशक्क़क़तन अश्दाक़ुहुम, उल्टा लटका के जबड़े फाड़े हुए। तसीलु अश्दाक़ुहुम दमा, और इन जबड़ों से खून बह रहे हैं। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं मैंने देखा, मैंने पूछा किस जुर्म में यह सजा इनको मिल रही है? उल्टे लटकाए गए और जबड़े चीर दिए गए, जबड़ों से खून निकल रहे हैं। प्यारे पैगंबर से कहा गया ऐ नबी, ये वो लोग हैं जो इफ्तारी का वक्त होने से पहले ही इफ्तारी कर लेते थे। आप अंदाजा करें, इफ्तारी का वक्त नहीं हुआ उससे पहले ही इफ्तारी कर लेते थे, ये उनकी सजा है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मुसलमानों, रोजे को अहमियत दो, रोजों की के साथ लापरवाही ना करो। बहाने करके, दवाइयों की पुड़ियां लेकर, डिब्बियां लेकर, बेईमानी करके रोजों के साथ खिलवाड़ ना करो। जब वक्त से पहले इफ्तारी करने वालों को यह सजा मिल रही है, जो असल में रोजा ही नहीं रखता उसका क्या हश्र होगा? बेईमानों को देखिए, खाए जा रहे हैं, कोई पूछ ले, हट्टा कट्टा इंसान दवाई भी रखे रहता है, पता नहीं डुप्लीकेट है, अम्मा की दवा है कि अब्बा की दवा, दिखा देता है, देख नहीं रहो कि दवा। अच्छा, ऐसे बेईमानों को देखिए, पूछिए कि भाई ठीक है तुम बीमार हो, ये दवाई तुम्हारी गवाही दे रही है, हम मान रहे, रमजान खत्म हो जाएगा तो फिर इस दवा, इस छोड़े हुए रोजे को पूरा करोगे? कोई पता नहीं, पता ही नहीं है। छूट उसके लिए है, उस बीमारी के लिए, कि बाद में उसको पूरा करेगा। चलो कोई ऐसी बीमारी आ गई, हो गई, जो बीमारी लाइलाज जिंदगी भर रहेगी, डॉक्टर ने कहा ये ठीक नहीं हो सकती, तो ऐसे मौलमाए किराम ने कहा फिर भी तुम्हें छूट नहीं है, तुम अपने रोजों के बदले में कफारा दोगे। ये बेईमान न कफारा दे रहा है, न बाद में पूरा कर रहा है, रमजान में लोगों को दवाई की पुड़िया दिखा रहा है कि देखो मैं इसलिए रोजा नहीं रख रहा। ऐसे हर मोहल्ले में चोर पाए जाते हैं, कुछ नमाजी चोर होते हैं, कुछ ज़काती चोर होते हैं, ये रोजेदार चोर हुआ करते हैं। ऐसे रोजेदारों को, रोजा खोरों से, ऐसे बेईमानों को समझाइए, बताइए कि जो वक्त से पहले इफ्तार कर ले उसकी ये सजा है। तो आप तो रोजा ही नहीं रखते हो, आप कैसे लटका के मारे जाओगे, कहां का फाड़े जाओगे, अंदाजा नहीं है। इसी तरह से 5वां रुकन है हज। मौसम आने वाला है 1-2 महीने के बाद, हज के मामले में भी मुसलमान बहुत लापरवाह है, बहुत लापरवाह है। भाई हम जिस मुल्क में हैं, हमें पहले फॉर्म भरना होता है, फॉर्म में अगर कबूल हो गए उसके बाद हज करना होता है। फॉर्म आप भरिए, कबूल हो गया तो आप हज करिए, नहीं हो रहा है तो आप मजबूर हैं। माल होने के बाद भी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, नहीं कबूल हुआ तो आप मजबूर हैं, गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास माल और दौलत हज पर जाने का मौजूद है, आप फॉर्म उसके बावजूद नहीं भर रहे हो, हज आपके ऊपर वाजिब हो गया, अल्लाह की कसम है जब तक आप हज कर नहीं लेंगे एक बड़ा गुनाह आपके नामे आमाल में लिखा जाएगा। जैसे नमाज का वक्त हो गया, अजान हो गई, आप बोलो अभी नहीं पढ़ेंगे,
کب پڑھیں گے؟ جب فرصت ملے گی۔ ایسے حج کے معاملے میں آدمی کہتا مال ہو گیا، حج فرض ہو گیا، ابھی نہیں کریں گے، کب؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے۔ کب؟ جب لڑکیوں کی، بچیوں کی، بیٹوں کی شادی ہو جائے گی تب۔ کب؟ جب نماز پڑھنے لگیں گے تب۔ کب؟ جب ریٹائر ہوں گے تب۔ یہ جو بہانے ہیں جب تک آپ اس کو ڈیلے کریں گے تب تک گناہ ملتا رہے گا۔ اور یہ ایسا گناہ نہیں کہ چھوٹا گناہ، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، مسلسل ملتا رہے گا کہ آپ ایک گناہ کو برابر چھوڑ رہے ہو، برابر چھوڑے جا رہے ہو۔ اس لیے جیسے فرض ہو ضروری سمجھ کے اس کو کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مسلمانوں پر جن کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے حج کرنا فرض ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، حج فرض ہو جانے کے بعد اگر کوئی حج سے انکار کر رہا ہے تو اللہ فرما رہے اللہ ساری دنیا سے لاپرواہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ رکھ اپنا مال اپنی جیب میں، اللہ فرما رہا ہے میرے گھر کی دیدار کی تجھے قسمت ہی نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مال ہو جانے کے بعد اگر کوئی حج کا انکار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کفر سے اس آیت میں تعبیر فرما رہا ہے وَمَن کفر، جس نے حج کا انکار کیا اس نے کفران عملی ان کا ارتکاب کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے، مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے اور اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، من اطاق الحج، جس کو حج کی طاقت ہے اس کے باوجود نہیں کر رہا ہے، مالدار ہے، حج فرض ہو گیا، ساری شرطیں پوری ہو گئی، اس کے باوجود نہیں فارم بھر رہا ہے، حج نہیں کرنا چاہتا ہے، عمر فاروق فرماتے تھے ایسا آدمی اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی مرضی ہے، چاہے یہودی بن کے مر جائے چاہے نصرانی بن کے مر جائے۔ حضرت عمر فاروق ایسے انسان کو اسلام کے علاوہ دوسرے دھرم میں گن رہے ہیں، دوسرے دین پہ مرتا ہوا فرما رہے ہیں کہ جس انسان کے پاس دولت ہو جائے، حج فرض ہو جائے، اس کے باوجود اس کو ڈیلے کرتا جائے، اس کے باوجود اس کو چھوڑتا چلا جائے، فعلی ای حال شاء مات، تو جس دین پہ مرنا چاہتا ہو مر جائے، یہودی یا نصرانی، یا یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی بن کے مر جائے۔ یعنی عمر فاروق فرما رہے اے لوگو حج فرض ہو جائے تو فوراً کیا کرو، اس کو ڈیلے نہ کیا کرو، اس کو لیٹ نہ کیا کرو، فوراً جس وقت فرض ہو جائے اسی سال آپ کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے فارم بھرا، نام نہیں آیا، مجبور ہے آپ، نہیں گناہ ملے گا، لیکن آپ فارم ہی نہیں بھر رہے ہیں، آپ کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، فرض ہے اس کے باوجود، تو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، یہ اسلامی گھر کے 5 عمارتیں ہیں۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کی حالت، توحید کہاں تک ہے، سنت کی اتباع کہاں تک ہے، نماز کی پابندی کہاں تک ہے، روزے کی پابندی کہاں تک ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کہاں تک ہے، حج فرض ہو جائے تو پھر حج کا کیا حالت ہے، یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ اور پھر مسلمان کہتا ہے کہ ہم تو اتنے اچھے اللہ کے محبوب بندے، اللہ پھر ہمیں کیوں ظالموں کے ہاتھ کا کھلونا بنا رکھا ہے۔ اسلام کی یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے، جس سے اسلام کی شناخت ہوتی ہے، اس میں ہماری یہ کنڈیشن ہے۔ باقی تو چھوڑیے، ابھی چھوٹی دائیں بائیں کی چیزیں تو چھوڑیے، یہ بنیادی چیزیں تھیں، اس میں ہماری حالت خراب ہے۔ اس لیے مسلمانوں، رمضان میں اگر آپ توحید پر نہیں آ سکتے، رمضان میں اگر آپ کو سنت کی للک نہیں، رمضان میں اگر آپ کو نماز کی پابندی نہیں، رمضان میں اگر آپ روزے دار نہیں بن پا رہے ہو، رمضان میں بھی آپ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر پا رہے ہو، پھر آپ کون سا مہینہ ایسا آئے گا کہ آپ کے دل میں آئے گا کہ نہیں آپ اللہ نیکی کرتے؟ شیطان بند ہے، قید ہے وہ۔ پھر آپ کی حالت یہ کہ آپ دن میں چبائے جا رہے ہو، دنیا کھائے جا رہے ہو، دونوں دانتوں سے پکڑے ہوئے ہو۔ اللہ کے واسطے روزہ رکھنا شروع کرو، ابھی جو باقی دن باقی ہیں یہ فرض ہے، یہ انہی عورتوں کے لیے چھوٹ ہے جو ماہواری سے گزر رہی ہیں، مردوں کو نہیں آتی یہ سب، مردوں کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ اگر بچہ بالغ ہو گیا اس کے اوپر فرض ہے، علماء نے لکھا ہے 17-18 سال کا بچہ بھی اگر نہیں رکھ رہا ہے، کسی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، اسکول کے نام پہ ہم چھوڑوا رہے اپنے بچوں سے کہ بیٹا اسکول جانا، روزہ نہ رکھو، یہ باپ گنہگار ہوگا، قیامت کے دن باپ پکڑا جائے گا۔ آپ اپنے اسکول والوں سے بات کریے، بھائی رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
نماز زیادہ افضل ہے روزے سے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس عورت کو وہ ماہواری مہینے کا حصہ رمضان میں آ جائے تو نماز بھی نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعد میں روزہ پورا کرے گی۔ نماز پورا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیوں؟ مہینہ ہے ایک بار کا، سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے، اس لیے بعد میں اس کو پورا کرنا ہے۔ نماز جبکہ روزے سے زیادہ افضل ہے، اس کو نہیں پورا کرنا ہے، وہ معاف ہے، تو پھر رمضان میں مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اپنے بچوں کو اس سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ 20 سال تک 25 سال تک باپ، میرا بیٹا اپنا بیٹا لالا ہے، وہ لاڈلا ہے، نہیں رکھنا، کمزور ہو جائے گا۔ 20-25 سال کے بعد جب آپ کے کنٹرول سے باہر ہوا، آپ کہو گے بیٹا روزہ رکھ لو، وہ کیسے رہے گا؟ 15 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتا، آپ نے اس کو پریکٹس ہی نہیں کرایا، آپ نے اس کو تربیت ہی نہیں دی۔ یہ تربیت میں شامل ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے، اسے روزے کے لیے آپ کہو اور اس کو روزہ رکھنے کی تعلیم دو، تربیت دو، ورنہ گنہگار خود ہوں گے اور اس بچے کی تربیت جو خراب ہوگی وہ الگ ہوگی۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رمضان میں روزہ رکھواتے تھے، مسجد میں لے جاتے تھے، جب بچہ رونے لگتا تھا اسے گڑیا دے دیتے، کھلونا دیتے تھے کہ یہاں تک کہ افطار کی اذان ہو جائے، جبکہ بچوں پہ روزہ فرض نہیں تھا، یہ ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی، اپنے بچوں کو ماحول دیا جاتا تھا۔ آج ہم میں وہ چیز موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس عبادت کا خیال کرنا چاہیے، اسلام کی یہ 5 بنیادی باتوں کا خیال کرنا چاہیے، کم از کم اس کو تو اپنانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا مسلمانوں ایمان لے آؤ، مسلمانوں اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمانوں ہدایت کی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اسلام کے احکام پر، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔